ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے العقد المنظم للحکام، یعنی یہ ہے اصل کہ بادشاہ پڑھے ہوئے ہوں دین کے لحاظ سے، اور پھر وہ یہ فتاوی مطالعہ کر کے حکمرانی کریں۔ یعنی ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ یورپ کی ہڈیاں چوستے رہتے ہیں اور پھر آ کے حکمران مسلمانوں کے بن جاتے ہیں، اور ان کی پھر معلومات بہت کمزور ہوتی ہیں، اور وہ فیصلے کرتے وقت پھر انگریز کو دیکھتے ہیں اور ان کے لحاظ سے فیصلے کر کے پھر مسلمانوں پہ مسلط کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سارے فیصلے قرآن و سنت میں ہیں، اور پھر ان کی تشریحات جو ہے اس پر ائمہ نے یہ کتابیں لکھیں۔ امام ابن سلمون کنانی انہوں نے یہ لکھا العقد المنظم للحکام فیما یجری بین ایدیہم من العقود والاحکام، یہ مختلف جو معاہدے ہوتے ہیں اور دیگر فیصلے کرتے وقت جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، یعنی عام لفظوں میں طرز حکمرانی کیا ہونا چاہیے مسلمان بادشاہوں کا، اس سلسلہ میں نظام سلطنت چلانے کے اصول اس کتاب میں لکھے گئے۔ تو یہاں اس میں 720 صفحے پر انہوں نے لکھا وَمَن يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، کہ معاذ اللہ جو بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کو گالی دے، او نبیہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے، او احدم من انبیائہ، یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو گالی دے، کیونکہ ہم سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، او ملائکتہ علیہم السلام، اس میں یہ چیز بھی انہوں نے ایڈ کی کہ اللہ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو یا فرشتوں کو گالی دے۔ کچھ لوگ فرشتوں کا معاملہ ہلکا سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین آمیز کلمات بول دیتے ہیں، تو یہاں کسی فرشتے کو گالی دینا اس کو اللہ تعالیٰ کے گالی دینے کے برابر جرم قرار دیا گیا۔ کسی فرشتے کو گالی دینا اس کو انبیاء علیہ السلام کو گالی دینے کے برابر جرم قرار دیا گیا۔ انہوں نے لکھ کر یہ ساری شرط کہ جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اس کی کیا سزا ہے، کہتے ہیں قتلا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی فرشتوں کو گالی دینے پر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ مرتد ہوا تو پھر تو اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، اور اگر مرتد نہیں ہوا یعنی ویسے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب اس کی وضاحت میں امام ابن الحاج نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو گالی دے معاذ اللہ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں توبہ قبول ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ جو دوسری قسم ہے اس کے بعد بے شک وہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں لفظ اپنے واپس لیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، اگر اس نے معاذ اللہ دوسری قسم کی گالی دی ہے تو پھر اس کو معافی کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی دنیا کے لحاظ سے حاکم وقت اس کا سر اتارے گا، قیامت کے دن پھر اللہ کے سپرد ہے کہ رب اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، چونکہ قیامت کے دن کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ اسے معاف نہ کرے تو پھر دائمی جہنم میں رہے گا، اور یعنی یہ دنیا میں قتل ہونا وہ آخرت کی سزا نہیں بنے گی اور وہ جرم مستقل ہوگا۔ اور اگر رب ذوالجلال چاہے اور اس کے علم کے مطابق کہ یہ جرم جو تھا یہ اس طرح کا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو معاف کرنا چاہے اور
اپنے علم کے مطابق یہ اس کے سپرد ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کی سزا جو ہے، جب وہ اس نے دوسری قسم کی گالی دی تو پھر صرف اور صرف قتل ہے۔ تو یہ جو امر ذلیل ملعون ہے، اس نے دونوں طرح کی گالیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ میں مفتیان کرام کے لحاظ سے بھی پیش کروں گا کہ وہ بھی اس مقام کو دیکھ لیں اور پھر آگے کوئی اس سلسلہ میں فتویٰ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی گالی دے اس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے اس میں بعض فقہا نے فرق کیا ہے، مگر یعنی فرق وہ توبہ قبول ہونے کے لحاظ سے کہ سرکار کو دی تو توبہ قبول نہیں ہے، اللہ کو دی تو پھر توبہ قبول ہے۔ تو وہ توبہ جو قبول ہے وہ ایک قسم کی گالی میں ہے، جو دوسری قسم کی گالی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو گالی دیتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ دو قسمیں کیا ہیں؟ ایک قسم وہ ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف منسوب کی گئی، لوگوں میں وہ جب منسوب کی جائے تو گالی نہیں ہوتی، مگر اللہ کے لحاظ سے وہ گالی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ولد کی نسبت کرنا کہ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ جس طرح کہ ہم اللہ الصمد کانفرنس میں نسائی سے حوالہ دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے اور وہ میری اولاد بیان کرتا ہے، تو اس نے مجھے گالی دی۔ اب یہ گالی ولد کی نسبت، اولاد کی نسبت بندے کی طرف کرنا، یہ گالی نہیں، لیکن یہی لفظ اللہ کے لحاظ سے گالی ہے۔ یہ لفظ بولنے سے اگر کسی نے اللہ کے بارے میں ولد کا مثال کے طور پر کہا تو یہ وہ گالی ہے کہ جس میں اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی کہ تو توبہ کر، تو باز آ جا، معافی مانگ، اور اگر تکرار کرے گا تو پھر دوبارہ کہے گا تو پھر وہ اسے بھی نہیں دی جائے گی، چونکہ ارتداد کا جو تکرار ہے وہ پھر توبہ وہاں پر مہلت نہیں ملتی۔ تو یہ ہے وہ گالی کہ جس کے اندر مہلت مل جاتی ہے، یعنی کھلی چھٹی وہاں بھی نہیں، کفر وہاں بھی بنتا ہے، لیکن وہاں مہلت ہے کہ اسے کہا جائے گا توبہ کر، اگر کرتا ہے تو سزا سے بچ جائے گا، اور یہ بھی ایک بار چانس ہے، اور نہیں کرتا تو اس کا سر اتارا جائے گا۔ دوسری وہ گالی ہے کہ جو لوگوں کے لحاظ سے بھی گالی سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو یہ کہیں کہ تیرا ایک بیٹا ہے، تیرے دو بیٹے ہیں، تیرے چار بیٹے ہیں، یہ تو گالی نہیں کسی بندے کے لیے، لیکن یہ کہا جائے کہ تو جاہل ہے، تو بد نصیب ہے، اس طرح کی باتیں، تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بندے کے لحاظ سے بھی معیوب بات ہے، اور سب کے تعریف اس پہ پوری آتی ہے۔ تو اس امر ذلیل ملعون نے اللہ کے بارے میں جو سب کی ہے وہ دونوں طرح کی ہے، یعنی پہلے لحاظ سے بھی اور دوسری قسم جو ہے سب کی کہ جس کے بارے میں توبہ کی گنجائش ہی نہیں شریعت میں، اور فرض ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ اب میں وہ الفاظ آپ کے سامنے اس العقد المنظم سے پڑھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں من سب اللہ تعالی بما تسب الیہود والنصارى، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو وہ گالی دی جو گالی اللہ کو یہود دیتے ہیں اور جو گالی اللہ کو نصارہ دیتے ہیں، کرسچن۔ کون سی؟ من نسبت الصاحبۃ الیہ والولد، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، یا اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے اس طرح کی گالی دی تو اس لحاظ سے کہتے ہیں استتیبا، اسے کہا جائے گا کہ تو توبہ کر، اس کے لیے گنجائش ہے توبہ کی۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر دے تو معاملہ کلیئر ہے۔ وَإِلَّا قُتِلَ، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس گالی پر بھی اس کو قتل کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کی توہین کی اور پھر واپس بھی نہیں آ رہا، اور یہ بھی ایک بار ہے۔ اگر دوبارہ یہ کہے گا اور ایک چانس اس کو پہلے مل چکا ہے تو پھر ایسی ردت جو ہے اس میں توبہ نہیں ہوتی جب ردت کا تکرار ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ
وہذا اذا کان مظہرا لذالک، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، یعنی اس نے جو اس کے اندر غلط عقیدہ تھا وہ بول دیا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ اس کو چھپاتا ہے، یعنی ہے وہ اسی نظریے پر جو غلط نظریہ ہے، جو گالی والا ہے، مگر وہ اس کو چھپانے والا ہے، یعنی بار بار وہ دھندا کرتا ہے نجی محفلوں میں، تو کہتے ہیں لم یستتب کالزندیق، اب اس کو پھر توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ پہلی قسم کی گالی میں بھی۔ اب دوسری قسم، وَإِن سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا يُسْتَتَابُ بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، یہ مضاف ثلاثی ہے، یعنی توبہ سے نہیں، یہ سب سے ہے، یستتاب، کہ جن لفظوں سے لوگوں میں گالی دی جاتی ہے، یعنی وہ بات لوگوں میں بھی معیوب ہے۔ پہلی تو لوگوں میں معیوب نہیں تھی کہ یہ گالی نہیں کہ کہا جا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیوی ہے، یہ اس کے لیے کوئی گالی نہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ جس میں عیب کی نسبت کی جائے وہ گالی ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِن سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا يُسْتَتَابُ بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، کہ جن لفظوں سے انسانوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے اور انسانوں میں بھی وہ باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، کہتے ہیں فَإِن كَانَ سَبًّا مُجَرَّدًا مقصودًا إِلَيْهِ قُتِلَ السَّابُّ وَلَمْ يُسْتَتَب، تو ایسی صورتحال میں جب وہ سراسر گالی ہے، جس طرح اس کمینے نے کہا اے اللہ تو بد نصیب ہے معاذ اللہ، یا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کے کئی لفظ بولے، تو یہاں توبہ کا آپشن ہی نہیں ہے، یعنی توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ توبہ کا چانس اس کو دیا جائے گا کہ اتنا بڑا اس نے جرم کیا اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے لحاظ سے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسرے صورتحال میں یعنی وہ زندیق ہونے کے لحاظ سے بھی اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں تو ابھی تک یعنی اس کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اور اسے گرفتار بھی نہیں کیا گیا، اور وہ مزید اپنی گفتگو میں کبھی مذاق اذان کا اڑاتا ہے، کبھی اور کسی چیز کا، تو یہ حکمرانوں پر فرض عائد ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق یہ سلطنت مملکت خداداد پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی، جو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا ایک گہوارہ ہے، تو اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، تو اس سرزمین کو عذاب سے بچانے کے لیے، چونکہ ہر جگہ کا اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی شب قدر کو کر رہا ہے تو پھر گناہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے مقدس لمحات میں کیا، تو جرم ہے، مگر اگر وہ ہندوستان میں کر رہا ہے تو پھر تو وہ ہے ہی ہندوستان، لیکن وہ جرم اگر پاکستان میں کر رہا ہے تو یہ یوں ہے جیسے شب قدر کے اندر کوئی بدکاری کر رہا ہے اور شب قدر کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اس سے باقی لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور معاشرے میں نحوست تو ضرور آ جاتی ہے، عذاب آنے کا، زمین پھٹنے کا خطرہ ہے کہ رب ذوالجلال کی شان اقدس کے خلاف یوں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بولا جا رہا ہے اور پھر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ تو فہم دین کورس کے اندر آج ہم نے مجموعی طور پر جو 2 پروگرام اس موضوع پہ سبحان اللہ سیمینار اور اللہ الصمد کانفرنس کا انعقاد پہلے ہو چکا ہے، اب یہ تیسرا موضوع آج سزا کے لحاظ سے اور اس کی یہ وضاحت بیان کر دی۔ اب چوتھا انشاءاللہ تعظیم خداوندی کے لحاظ سے اگلا موضوع ہوگا، چونکہ یعنی افسوس اور المیہ یہ ہے کہ اللہ کے لحاظ سے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بھی اتنی جہالت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کھلی چھٹی ہے، جیسے بولتے رہیں،
اور ادھر معاملہ کتنا سیریس ہے کہ لفظ وہ بنتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے، اور پھر وہ رہے اسلامی سلطنت میں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں پر پابندی لگانے اور آداب اسلامی ان کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔